بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ایسا کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کسی پر نہیں۔ ہاں یہ وہ ظلم ہے کہ جس کا بدبخت جواب دینا۔ قرآن کریم کی آیات اور نماز کا، اذان کا، اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے ڈالو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنے عدت پوری کر ڈالیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس ان کو روک لو دستور کے مطابق، او سرحوہن بمعروف، یا ان کو رخصت کر دو دستور کے مطابق، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور ان کو مت روکو تکلیف دیتے ہوئے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، پس تحقیق وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے احکامات کا مذاق مت اڑاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت، اس کے احسان کو، علیکم، جو اس نے تم پر کیا، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے کتاب اور حکمت اتاری، يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں اس کے ساتھ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو اپنے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں دونوں رضامند ہوں دستور کے مطابق، ذالک یعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر،
اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں اس شخص کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ اور قیامت کے دن پر، ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور پاکیزہ ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 اور 232 ہے۔ پچھلی آیات میں طلاق کے مسائل گزر چکے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 2 طلاقیں دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کرنا چاہتا ہے تو کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عدت پوری ہو گئی تو 2 طلاقوں کے بعد تجدیدی نکاح کر کے وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو اب رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ایک صورت ہے کہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرے، پھر اس کی مرضی ہے وہ جب چاہے اس کو طلاق دے، یا اس کا خاوند مر جائے اور پھر وہ اپنے پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا چاہے، وہ ایک صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، تفصیل پہلے گزر چکی۔ یہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانے کا ایک بہت ہی بری رسم تھی، اس رسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمایا ہے۔ فرمایا اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن، جب تم طلاق دے دو اور پھر وہ اپنی مدت پوری کر لیں عدت کی، تو فامسکوہن بمعروف و سرحوہن بمعروف، 2 راستے ہیں۔ اگر عدت مکمل ہو گئی ہے یا عدت کے دوران ہے تو اس کی طرف رجوع کر لو، پھر اگر رجوع کرنا چاہتے ہو، اس کو روکنا چاہتے ہو اپنے پاس، یا یہ ہے کہ اس کو پھر رخصت کر دو۔ تصریح کا معنی ہے رخصت کر دینا اچھے طریقے سے، گالم گلوچ، تان اور تشنیع، برائیاں، یہ یوں میں ایسا، یہ ویسی، یہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے آپ نہیں بنی، معاملات کو ختم کر دو۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا، جیسے عدت ختم ہوتی تو وہ اس کی طرف رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر جیسے اس کی عدت ختم ہوتی تو عدت ختم ہونے سے پہلے پھر اس کی طرف رجوع کر لیتا۔ ایسے سالہ ہا سال نہ عورت کو رکھنا، بیوی کو رکھنا بیوی بنا کر، اور نہ اس کو رخصت کرنا کہ اس کی عدت پوری ہو جائے اور وہ کسی اور جگہ جا کر نکاح کر لے اپنا۔ تو یہ طریقہ انتہائی غلط تھا۔ پروردگار نے فرمایا فامسکوہن بمعروف، ضابطے کے مطابق، دستور کے مطابق اس کو اپنے ساتھ رکھ لو، روک لو، رجوع کر لو، اور اپنے گزشتہ جو خامیاں ہیں ان کو دور کر لو۔ اور اگر نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا معاملہ نہیں چل سکتا، تو سرحوہن بمعروف، پھر اس کو رخصت کر دو۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ان کو مت روکو کہ تم ان کو تکلیف دو، ضرر پہنچاؤ، نقصان پہنچاؤ، تاکہ تم ان پر زیادتی کر سکو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جس نے ایسا کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کسی پر نہیں۔ ہاں یہ وہ ظلم ہے کہ جس کا جواب دینا پڑے گا، یہ اندھیر نگری نہیں ہے۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد بر ترا، کوئی شک نہیں ہے اللہ کے ہاں دیر ہے، لیکن اندھیر کوئی نہیں ہے کہ چھوٹ جائے گا۔ نہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو پھر اپنے لیے بھی سوچ لیں۔ فرمایا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے احکامات کا مذاق مت اڑاؤ۔ غلام کو کہہ دینا کہ جب میں نے تجھے آزاد کیا، وہ بڑا خوش ہو گیا، اور ٹھہر جائے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ بیوی کو طلاق دے دی اور پھر اس کے بعد کیا، نہیں جی میں تو مذاق میں یہ۔ اس لیے رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں مذاق میں بھی کہو گے وہ سیریس ہی ہوں گی، سیریس شمار ہوں گی، وہ مذاق نہیں ہوگا۔ الطلاق والنکاح والعتاق، نکاح، طلاق اور عتاق، غلامی کا تو خیر وہ زمانے گزر گیا ہے، لیکن اگر 2 عاقل بالغ مرد یا 2 عورتوں کے سامنے، ایک میاں بیوی ایک مرد عورت، عاقل بالغ ایک دوسرے سے کہتے تو مجھے قبول، وہ کہتے تو مجھے قبول، نکاح ہو گیا۔ مولوی صاحب ہے یا نہیں ہے، آیتیں پڑھی یا نہیں پڑھی، اس نے کوئی خطبہ پڑھا یا نہیں پڑھا، نکاح ہو گیا۔ ایسے ہی طلاق مذاق میں کہتا ہے میں نے تجھے چھوڑ دیا، بس چھوڑ دیا پھر۔ ہاں
یہ مذاق کی باتیں تھوڑی ہے. تو اس لیے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا. اور کچھ بدبخت قرآن کریم کی آیات اور نماز کا اذان کا اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو کیا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. تمہیں مذاق کے لیے اور کوئی چیز نہیں ملتی کہ تم مذاق اللہ کا کرتے ہو یا اللہ کے نبی کا یا اس کے آیات اور قرآن کریم کا احکامات کا مذاق اڑاتے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور محفوظ فرمائے. نہیں، مذاق کے لیے اور کئی باتیں ہیں، کئی چیزیں ہیں، ان کا مذاق اڑائیں، لیکن احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. ذرا یاد کرو اس کے احسانات، اس نے تم پر کتنے احسان کیے. انسان ہونا اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا. گدھا پیدا کر دیتا مجھے آپ کو کوئی زور چلتا تھا؟ پھر رب نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا بغیر کسی محنت کے. پیدا ہوتے ہی پہلے کان میں آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے کیا کر سکتے تھے؟ اس رب کا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. کون سی نعمتیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. انسان خدا کی قسم ویسے تو بندہ کہتا میں یوں اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے انسان تصور نہیں کر سکتا. بینائی نعمت ہے، بولنا نعمت ہے، سننا نعمت ہے، چلنا نعمت ہے، ہاتھ پاؤں، یہ کون سی نعمت ہے. سوچنا وہ بھی ہے. ہٹے کٹے جوانے کچھ پتہ بیچاروں کو نہیں. کسی نے شلوار اتاری ہوئی ہے، کوئی ننگا پھر رہا ہے، کوئی کہاں لیٹا ہوا ہے، کوئی کس حالت میں ہے، کسی کا کیا ہے. کبھی سوچا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یاد کرو اس کے احسانات کو جو اس نے تم پر کیے ہیں. فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. اور پھر رسول اللہ مبارک کے امتیوں، اس سے بڑی حوصلہ افزائی اور اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ رب نے آخری دستور، آخری آئین قرآن کریم کی شکل میں آپ کو دے دیا جو کسی کے پاس آج دنیا میں نہیں ہے. اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کے امت میں اللہ نے پیدا فرمایا کہ جن کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ پروردگار ان کی امت میں ہمیں پیدا فرما دے. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ مبارک کے زبان مبارک سے جو حکمت سے پر کلمات اور احادیث ہمیں عطا فرمائی ہے، فرمایا ان پر شکر ادا کرو، ان کا مذاق مت اڑاؤ. فرمایا یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ جانتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم بیویوں کو طلاق دے ڈالو تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور اپنی عدت پوری کر لے تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. دراصل حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. ان کی ہمشیرہ کا ایک شخص کے ساتھ نکاح ہوا. اللہ کی شان کے انہوں نے طلاق دے دی تو طلاق رجعی تھی. معقل ابن یسار ان کی خدمت میں گئے بہنوئی کی کہ آپ کی مہربانی آپ رجوع کر لیں. بڑی محنت سماجت کی لیکن وہ نہ مانے. ادھر عدت پوری ہو گئی. اب جب عدت پوری ہوئی تو مختلف جگہوں سے نکاح کے پیغامات آنے شروع ہو گئے. ان کو احساس ہوا کہ اوہو یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. خیر جب انہوں نے میاں بیوی نے آپس میں رابطہ کیا دونوں راضی ہو گئے کہ چلو ہم دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں. طلاق رجعی تھا تو عدت کے بعد تجدید نکاح سے ان کا معاملہ ٹھیک ہو سکتا تھا. اب معقل ابن یسار نے فرمایا نہیں اب نہیں ہو سکتا. اڑ گئے وہ. انہوں نے کہا میں نے ان کی منتیں کی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہنا بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دکھائے نا. اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی میں نے دوبارہ ان کے ساتھ نکاح، میری بہن پر طلاق کا دھبا لگ گیا، ساری دنیا کو پتہ چل گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جب ہو گیا تو کوئی بات نہیں، رجوع کر لے، بات ختم ہو جاتی. اب جب نکاح ہی کرنا ہے تو نکاح میں کسی اور سے کر دیتا ہوں بہن کا. ادھر جو معقل ابن یسار کی ہمشیرہ تھی، بہن تھی، انہوں نے کہا میں نے کسی نہ کسی مرد کا منہ تو دیکھنا ہی ہے، یہ پہلے دیکھ چکی ہوں، بجائے اس کے کہ کسی نئے مرد کے پاس جاؤں گی تو یہ کیا ہے، پرانا خاوند ہے میرا، اگر وہ بھی تیار ہو گیا ہے. یہ دونوں آپس میں راضی ہو گئے. اور میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں جب اس طرح کے معاملات ہوں، کہتے ہیں کہ جی ذرا کچھ معاملات ہیں، میں کہتا ہوں جی سارے معاملات کو چھوڑ دیں، میاں بیوی کو کمرے میں بٹھا دیں، وہ خود فیصلہ کر لیں، بات ختم ہو. اور یقین کریں یہ فیصلہ بڑی آسانی سے، بہت آسانی سے، اور ہمیشہ جواب ہاں میں ہی آتا ہے. یہ معاملات تو اوپر اوپر، اور جی
نہیں جی میری بیٹی کوئی ایسی ہے، میری بہن ایسی ہے، ادھر سے اس کے وہ، ہمارا بچہ کوئی کم ہے۔ وہ جب اکیلے کمرے میں چل جاتے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، باہر نکل کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ دوسروں نے بنایا ہوتا ہے۔ اب جب ان کی آپس میں بات ہوئی تو دونوں کے دل جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، رسول اللہ مبارک نے معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، صحابہ کیا تھے اللہ، جب آیت سنائی بس فوراً فرمایا سمعا لربی وطاعت، بس میرے رب کا حکم ہے، میری کوئی انا نہیں۔ کیا لوگ تھے! کیا قرآن آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ہم کیا کہتے ہیں، او جی آپ کے بات ٹھیک ہے لیکن نا جی ایک طرف ہم قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ، اچھا جی بس ٹھیک ہے بس وہ ہے نا جی، لیکن پھر نا جی آئیں بائیں شائیں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، آئے اور فوراً فرمائے سمعا لربی وطاعتا، بس میرے رب کا حکم ہے سر آنکھوں پر، اور نکاح وہی اس کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے ڈالو تو فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر ان کو روکو مت، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر وہ دوبارہ اپنے اسی خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ آپس میں وہ دونوں رضامند ہو، جب دونوں رضامند ہو دستور کے مطابق تو پھر ان کو روکو مت۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم میں سے اس شخص کو نصیحت فرماتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور اس میں زیادہ پاکیزگی ہے، دل بھی پاک، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، دلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اگر اس نے دلوں کو پھیر دیا ہے، ملا دیا ہے، وہ جانتا ہے خیر کس بات میں ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ کس میں ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، آگے دودھ پلانے کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا۔ الہ العالمین سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی جائز ضروریات کو خزان غیب سے پوری فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، ہمارے گھروں سے دین کے چشمے جاری فرما، ہماری اہل اور عیال کو ہمارے لیے باقیات الصالحات بنا۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔